اے قلم، میں نے تجھ سے جو جستجوئے ہم کلامی فطرت کا تذکرہ کیا تو میری گفتگو کو سن کر خود طائر تجسس نے فطرت کے گوشے گزار کیا، اور آج بصورت گل فطرت مجھ سے ہم کلام ہوئی کہ جب میں گلستان آگہی میں دید فکر سے اسے دیکھ رہی تھی، وہ مجھ سے بولی، اے بارے جستجو اٹھانے والے، اے سراپائے فکر، اپنی الجھنوں کا سبب بتلاؤ، وہ کیا ہے کہ تمہاری سوچ اس تک پہنچنے سے قاصر ہے؟ میں نے کہا کہ اے گلِ شگفتہ، جاننے کی جستجو ہے کہ حسن حیات کیا ہے، سکوت و موت کیا ہے، کیا ضروری ہے کہ حصار حیات میں رہنے کے لیے چشم وا رہے؟ اسی لمحے ہوا کے اسباتی جھونکے نے لب گل کو جنبش عطا کی اور برگ گل سے صدا آئی کہ ہاں، ضروری ہے کہ دید کھلی رہے اور سلسلہ فکر اپنے تسلسل سے نہ بچھڑے، تبھی حلقہ حیات میں تسلیم کیے جاؤ گے، اور اگر یہ دید نہ رہی تو پیدا ہونے والا سکوت تمہیں موت سے ہمکنار کر دے گا۔ سنو، تمہارا تجسس جو مسلسل میری گفتگو میں اپنی منزل کا متلاشی ہے، کیا اسی کے ساتھ تم اس حقیقت تک پہنچ سکتے ہو کہ میرا وجود رنگینی افکار ہے اور اس سے وابستہ مہک میری روح ہے، اور یہی میرا حسن حیات ہے کہ میرے حسن حیات اور بوئے روح سے یہ چمن مہکتا ہے، اور ہوائیں مجھ سے اٹکلیاں کرتی ہیں، انادل مجھ سے جام محبت نوش کرتے ہیں جو ان کو میرے حسن سے وابستہ رکھتے ہیں اور ان کے دلوں کو مجھ سے لگائے رکھتے ہیں۔ سنو، میں ہی مثل حیات ہوں اور مجھ سے ہی یہ راز پالو۔ میری رنگینیوں میں تمام گلستان ڈوبے ہیں، میرے افکار کی رنگین قبائیں کہ جو مجھے حصار حیات میں شمار کرتی ہیں، اور اگر میری روح مہک کی یہ قبا اتار دے تو میں فنا ہو جاؤں، یہاں تک کہ میں شاخ تقدیر سے ٹوٹ کے موت و سکوت کی بے رنگ وادیوں میں جا گروں، اور چمن میں رقصاں موسم بہار کے پاؤں کی دھمک تھم جائے۔ اے سراپائی فکر، جان لو، یہ اختیار تو تمہیں روز اول سے سونپا گیا ہے کہ سرزمین خدا کو اپنے گمشدہ خزانے کی طرح ہی تلاش کرو، کہ یہ تو وہ حجاب ہیں کہ ان کو سرکاؤ گے تو اپنے ہی من کو پاؤ گے۔ اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ تم اس کائنات کو اپنے فکر کی وسعتوں میں سمونا چاہتے ہو، کیا نہیں جانتے کہ یہ تو عکس ہے جو تمہاری آنکھوں کے سمندر میں دکھتا ہے، اور کیا اس سے بھی بے خبر ہو کہ وہ بلندیاں جو تمہاری جستجو کا حصہ ہیں، جبکہ یہ تمہاری قوت پرواز ہے کہ اگر چاہو تو اپنی قوت سے آسمانوں کو چھو لو۔ اے بے خبر، پستیاں تمہارا مقام نہیں ہیں، تم کسی اور جہان کے لیے ہو، اڑان بھرو کہ تمہاری منزل اس سے کہیں آگے ہے، اور یہ وہ مصلحت ہے جو دل کو نگاہ بنا کے دیکھنے والوں پہ کھلتی ہے، عقل کو بصورت دل محسوس کرنے والوں پہ آشکار ہوتی ہے، نہ نگاہوں میں آتی ہے، نہ لب پہ اترتی ہے۔